تشریف لاتے ہیں مبلغ اسلام جامعہ یوسفیہ برائے طلباء کے سینئر مدرس حضرت علامہ مولانا محمد سلیمان شفیق یوسفی صاحب۔ آپ کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکھا جو قدم میرے نبی نے، رکھا جو قدم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے غلام ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، سبحان اللہ تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، اللہ کوئی اللہ۔ تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عظمت اور شان اور رفعت و بلندی کو بیان فرماتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ بے شک۔ آیت مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کو عظیم فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے اگر کوئی میرے محبوب کے اخلاق حسنہ اور اوصاف کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس دنیا کی نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، اللہ اکبر۔ یہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، بے شک۔ تو یہ جو تھوڑا ہے رب کا قلیل ہے، کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا، اس کے عظیم کی کیا بات ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ اور اس جگہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شکر نوح علیہ السلام بھی عطا فرمایا ہے، بے شک۔ خلت ابراہیمی سے بھی نوازا ہے، صدق اسماعیل بھی آپ میں پایا جاتا ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص بھی پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے تمام اخلاق کو اکٹھا کر کے رب ذوالجلال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یکتا ذات گرامی کے اندر جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ کو تمام اخلاق حسنہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیے۔ اس لیے جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق کیا تھا، تو آپ نے فرمایا قرآن۔ قرآن جس طرح تمام آسمانی کتابوں کی جامع کتاب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق تمام انبیاء کا جامع خلق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر محدثین نے
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے اس قول مبارک کے بارے میں فرمایا اس کے دو معنی ہیں کہ آپ کا خلق قرآن ہے. فرمایا ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی تھی. سبحان اللہ. اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں جس کا جی چاہتا ہے حضور کا دیدار ہو وہ قرآن کا دیدار کیا کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو یہ چاہتا ہے کہ حضور کا دیدار کرے یہ تمنا ہے. اور وہ کتنے خوش نصیب تھے جو ہر وقت حضور کا دیدار کیا کرتے تھے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو صوفیاء فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرے اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی زیارت کیا کرے کیونکہ قرآن پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک کی خاموش تصویر ہے. بے شک. فرمایا نا آپ کا خلق قرآن ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید بحر بے کنار ہے اسی طرح حضور کا خلق بھی بے کنار ہے. ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خلق کے بارے میں بتایا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ادبنی ربی تادیبا حسنا مجھے ادب اور خلق میرے رب نے سکھایا ہے. بے شک. ماشاء اللہ. کہ جس کا مربی کہ جن کے سکھانے والی ذات رب ذوالجلال کی ہو ان کے اخلاق حسنہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. یہی وجہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اخلاق حسنہ کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ یا اخلاق جو ہے وہ بیان تو نہیں کیے جا سکتے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں رب نے اتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. آپ کی توصیف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال مسلسل لگاتار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اف تک نہیں کہا. اللہ اکبر. اف بھی نہیں کہا 10 سال. ماشاء اللہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو حضور نے کبھی پوچھا نہیں کہ کیوں نہیں کیا. فرمایا حضور کا خلق بھی بے مثال تھا حضور کی خلق بھی بے مثال ہے حضور کی صورت بھی بے مثال ہے سیرت بھی بے مثال ہے. سبحان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ہر چیز ہی بے مثال ہے. اگر حضور کے اخلاق حسنہ کو دیکھتے ہیں تو کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے. اگر صورت پاک دیتے ہیں تو سایہ بھی نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعقوب سجن دی آنکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے جے او نکلے سیر کرن نو سر گلشن سیس نہاوے اتے دھرتی لف لف جاوے جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا تگر سہاوے خلق اودے نے محلے دنیا کو ویلے ہی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ حضور کا حسن بھی بے مثال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی بے مثال ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے 10 سال تک خدمت کی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اف بھی نہیں فرمایا اور میں نے حضور سے مصافحہ کیا تو ریشم سے بھی زیادہ نرم آپ کے نورانی ہاتھوں کو پایا سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. ریشم سے بھی زیادہ نرم. اور کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتے. سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں کاش آپ کے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا اللہ. کاش میں آپ کے در کا سنگ ہوتا آپ کے قدموں کو چوم لیا ہوتا. اللہ اکبر. کتنے ہیں وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا ہے جتنا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نورانی ہاتھ مبارک نرم تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی خوشبو حضور کے پسینے سے بڑھ کر نہیں پائی ہے. سبحان اللہ. کوئی مشک کوئی عطر اتنا خوشبودار اور اتنی حسین خوشبو والا نہیں تھا جتنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پسینہ مبارک خوشبودار تھا. سبحان اللہ. بے شک. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمانوں اپنے اخلاق کو درست رکھو, اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین کرو, اس لیے کہ اچھے خلق والا ہونا یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور فرمایا بدخلقی سے بچاؤ کیونکہ یہ جہنم میں جانے والے اعمال ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے, کتنے خوبصورت تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اپنی ذات کے بارے میں بدلہ نہیں لیا. اللہ اکبر. اب ہم نے اس میں جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارا بھی خلق ایسا ہی ہے, اخلاق ایسا ہی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. طائف میں جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ کے لیے تشریف لے کر گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے. اللہ اللہ. حضور نے دین کی خاطر کس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے جسم اطہر سے خون مبارک نکلنا شروع ہو گیا. جبریل امین آ گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رب ذوالجلال سے عرض کی یا اللہ ان پتھر برسانے والوں پر رحمت کے پھول برسا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو زخم کھا کر بھی دشمن کو دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا. سبحان اللہ. سبحان. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اس وقت بھی دعا دی ہے. تو جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ نہیں لاتے لیکن مجھے امید ہے ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اپنی ذات کے بارے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے, لیکن جب اللہ کے دین کی باری آئی ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف نہیں فرمایا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے سامنے ایک عورت کہ جس نے چوری کی تھی, جب اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا اور مسلمانوں نے سفارش کی تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ سزا خدائی ہے, میں معاف نہیں کر سکتا. اپنی ذات کی باری آئی تو معاف فرما دیا, لیکن اللہ کی باری آئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے نہیں ہٹایا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور اے ایمان والو ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, اور مومنوں میں بھی کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اور کسی شخص کی اصل صورت آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا ہے جیسا کہ اس کا اخلاق. اور یہ خلق اور اخلاق حسنہ ایک ایسی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خلق عظیم کی وجہ سے بڑے دشمن کو بھی زیر فرما لیا ہے. یہ مستشرقین کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. حقیقت ایسی نہیں ہے. ایک انگریز رائٹر جو اسلام پر ریسرچ کر رہا تھا تو اسلام کو پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. پھر اس نے کتاب لکھی اور اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے. کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, لیکن لوہے کی تلوار کے زور سے نہیں کہ جس سے لوگ مر جاتے ہیں, بلکہ اخلاق اور محبت کی تلوار سے پھیلا ہے جس سے لوگ مرتے نہیں, ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرماتے ہیں مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے, اور مومن و تم میں بھی کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے اخلاق حسنہ خلق عظیم کے طفیل ہمیں بھی اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ جو تقاریر ہیں یا بیانات ہیں یا واعظ ہیں یہ سننے کے لیے ہیں. اب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام خدمت کرتے رہے
اور کبھی آپ نے اف تک نہ فرمایا, جھڑکا تک نہیں. ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا, ماشاء اللہ کہہ دیا, اتنا ہی کافی نہیں ہے, اتنا ہی کافی نہیں. مجھے ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا یہ کہہ دو, یہ کام کر دو. وہ مسلمان کہنے اچھا کر دیتا ہوں, انشاءاللہ انشاءاللہ. پھر میں نے کہا یار یہ کام کر دو, کہتے انشاءاللہ. پھر میں نے کہا یار یہ کام کر دو, کہتے انشاءاللہ. پھر میں نے کہا یار یہ کام کر, کہتے انشاءاللہ. 6 دفعہ میں نے اس کو 6 موقعوں پر کہا انشاءاللہ. تو ایک بوڑھا آدمی تھا, مجھے کہا تو یہ شرم نہیں آتی, تجھے وہ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ کہتا ہے. کہتے میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ کر ہی دوں گا. یہ آج کے مسلمان کا رویہ ہے. تو یہ انشاءاللہ کہیں یا ماشاءاللہ کہیں یا سبحان اللہ کہیں, اس کا ثواب تو ہے, لیکن عمل بھی تو ساتھ کرنا ہے نا. اگر ہم نے یہ سن کر سبحان اللہ کہا کہ واہ واہ کیا بات ہے, رسول پاک سے جھڑکا تک نہیں, تو مجھے بھی نہیں جھڑکنا چاہیے, میں اپنی عادت بناؤں. اگر میں اپنی عادت نہیں بناتا تو اس کا مطلب میں آیا ہوں یہاں سن کے چلا گیا ہوں, لیکن مجھ پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا, نہ احساس مجھے ہوا ہے. تو یہ جتنے بھی علماء کرام جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں نا, وہ تعلیمی انداز ہے, تعلیم کے لیے ہے, تربیت کے لیے ہے. ہاں جی, اخلاق اچھا ہے نا تو انسان بھی اچھا ہے. بدخلق انسان اچھا نہیں ہوتا, ہاں جی, چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے. اللہ کی بارگاہ میں امیری غریبی نہیں چلتی. اس لیے جب بھی آپ بات سن رہے ہیں نا ان کسی کی, جس عالم دین سے, تو یہ سمجھیں کہ آپ کو پڑھا رہے ہیں اور آپ نے اس کا عملی نمونہ اپنی باقی زندگی میں دوسروں کے لیے قائم کرنا ہے. آپ کی مہربانی.